مقابلہ کرایا جائے کہ سب سے بڑا بیوقوف ہماری بادشاہت میں، ہماری مملکت میں کون ہے۔ بادشاہ لوگوں کے اسی کام ہوتے تھے، راجہ لوگوں کے، بڑے لوگوں کے۔ تو بادشاہ نے اعلان کروا دیا، پوری بادشاہ پوری حکومت میں اعلان ہو گیا کہ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے۔ آڈیشن ہوتے رہے، مقابلہ ہوتا رہا، وہ چلتا رہا، آخرکار ایک شخص جیتا اس مقابلے کو۔ وہ یہ ہوا کہ یہ ملک کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ ہاں، سب سے بڑا بیوقوف، سب سے زیادہ جاہل بیوقوف آدمی، جس کو کوئی عقل نہیں ہے۔ مقابلہ ہے، بادشاہ لوگ کرواتے رہتے۔ اب اس کو بڑا انعام دیا بادشاہ نے، بڑے بڑے قیمتی ہار اس کے گلے میں پہنا ہے۔ وہ خوشی سے، پاگل سے پاگل آدمی، بیوقوف سے بیوقوف، خوشی سے پہنتا، گھومتا رہتا اور سب کو دکھاتا، دیکھو مجھے بیوقوفی کا انعام ہیرے جواہرات کے ہار میرے گلے میں پڑے ہوئے، بادشاہ نے مجھے دیے۔ چلتا رہا، ایک دن بادشاہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، بہت بیمار ہو گیا بادشاہ۔ تو سب لوگ بادشاہ کی عیادت کے لیے جانے لگے۔ اب یہ بھی بڑا مشہور ہو گیا تھا، کیونکہ ملک کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی، جو اس کو سب سے خبر رہتی تھی، لوگ بتاتے تھے، اس سے ملتے تھے، اسے پتا چلا کہ بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو مل لیتے ہیں بادشاہ سے، آخری بار بڑا انعام دیا ہے اس نے مجھے، بہت دولت دی ہے، ہیرے جواہرات دیے ہیں، بڑے بڑے ہار قیمتی دیے ہیں۔ تو بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا۔ دربار نے بتایا کہ وہ جو سب سے بڑے بیوقوف کا مقابلہ جیتا تھا وہ آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ تو بادشاہ مسکرایا، کہا اچھا ٹھیک ہے، لے آؤ۔ تو بادشاہ بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ بیوقوف پہنچا، اس نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ بس اب میرے دن پورے ہو گئے، مجھے اس دنیا سے جانا ہے، میرا وقت آ گیا ہے، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس نے کہا اچھا آپ چلے جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کہنے لگا دوسری دنیا میں، اب عالم برزخ میں رہیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ جب تک رکھے گا۔ اچھا دوسری دنیا میں آپ کو کہیں اور جانا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں جانا ہے۔ بیوقوف تو بیوقوف کیسے بھی سوال کر سکتا ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ جس طرح آپ کے یہاں باغات ہیں، آپ کی طبیعت جب مزمحل ہوتی ہے تو آپ باغوں میں ٹہلنے سے نکل جاتے ہیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کو گرمی لگتی ہے تو یہاں ہوا کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو کھانا دینے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو ذرا سی پریشانی ہوتی ہے، آپ کے خادم آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ہر طرح کا عیش و آرام کا سامان آپ کے لیے یہاں میسر ہے۔ تو بتائیے آپ کو اب جہاں جانا ہے وہاں آپ نے کچھ بھیجا ہے؟ بادشاہ خاموش، کہا نہیں وہاں تو میں نے کچھ نہیں بھیجا ہے۔ تو اس بیوقوف نے اپنے گلے میں جو مالے ڈلے ہوئے تھے نا ہیرے جواہرات کے، وہ اتارے اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دیے۔ کہا کہ اس ملک کا سب سے بڑا بیوقوف میں نہیں ہوں، سب سے بڑے بیوقوف تم ہو۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جہاں تمہیں کچھ دن رہنا تھا وہاں تم نے اتنا انتظام کیا، وہاں تم نے تفریح کے لیے باغات لگوا دیے، وہاں تم نے رہنے کے لیے محلات بنا دیے، وہاں تم نے روشنی کا انتظام کر لیا، وہاں تم نے کھانے پینے کا انتظام کر لیا۔ جہاں تمہیں چند دنوں رہنا ہے اور جہاں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کے لیے تم نے کچھ انتظام نہیں کیا ہے۔ تو تم سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس انعام کے حقدار اصلی تم ہی ہو، تمہارے ہی گلے میں ہی ہونا چاہیے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد رسول۔